أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 46 انشاءاللہ عز و جل پڑھ کر اس کی تفسیر صوفیانہ جو ہے وہ کے ساتھ حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، کہ بے شک یہ جو نماز ہے یہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان پر نہیں جو کہ میری طرف جھکنے والے ہیں، مگر ان پر جو میری طرف جھکتے ہیں۔ نہیں کا ترجمہ اس لیے کیا گیا کہ چونکہ اللہ کا معنی آ رہا ہے تو اللہ کے بعد کا جو کلام ہوتا ہے، پہلے والا کلام اگر نفی میں آ رہا ہے تو دوسرا کلام ہمیشہ اس کی تائید میں آئے گا، کہ پہلے کلام پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھاری ہے نماز، لیکن ان پر بھاری ہے کہ جو نہیں پڑھتے، ان پر بھاری نہیں ہے کہ جو پڑھتے ہیں، جو ڈرتے ہیں۔ الذین یظنون، کہ جنہیں یقین ہے کہ انہم ملاقو ربہم، کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، انہم الیہ راجعون، اور اس کی طرف پھرنا ہے۔ یعنی اس کا لفظی ترجمہ مفہومی ترجمہ اگر دیکھا جائے تو بنتا ہے صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف پھرنا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کی جو پہلی آیات تھیں اس میں لوگوں کو راہ عشق کی طرف سفر طے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور محبوب حقیقی نے سب کو اپنی طرف دعوت دی تھی کہ یہ میرا عہد پورا کرو پھر میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تو اب کیونکہ یہ حقیقت واضح کر دی گئی تھی کہ عشق کا رستہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہے، مشکل ہے، اس کے مراحل جو ہیں وہ بڑے دشوار ہیں، لیکن ساتھ ہمیں ان کے مراحل کو طے کرنے کا اب دو سواریاں ہمیں دے دی گئیں، دو سواریاں کہہ لیں، دو بازو کہہ دیں، دو رستے کہہ دیں، جو بھی آپ اس کو نام دیں، وہ ہمیں دے دی گئیں اور کہا گیا کہ ان دونوں کو فالو کرو تو یہ رستہ آسانی سے طے ہو جائے گا۔ پہلا رستہ کیا ہے؟ صبر کا رستہ ہے۔ اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی جو نفس کی طرف سے مطالبات ہیں، اپنی جو شہوات ہیں، ان سے اگر انسان پرہیز کرے تو انسان اس رستے کو پار کرنے کا یہ صبر کا جو ہے معاملہ ہے، اگر صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑے رکھتا ہے تو یہ رستہ آسانی سے وہ پار کر سکتا ہے۔ جبکہ دوسرا ہے نماز۔ نماز میں اگر وہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرتا ہے تو عشق کا مرحلہ طے کرنے میں اس کو کسی قسم کی دشواری اور مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جو چیزیں انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ کہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان فرائض کے بعد اگر سب سے زیادہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نفل نماز ہے۔ اولیاء کرام کو بھی دیکھ لیں کہ اولیاء کرام نے کبھی بھی اپنی نمازیں ضائع نہیں کی، وہ نماز کی تاکید بھی کرتے تھے اور نماز پر سختی سے، اس کی ادائیگی پر سختی سے عمل بھی کرتے رہے۔ آج جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے اور لوگ ان کو ولی اللہ کہتے ہیں تو وہ لوگ نہ تو صوفی کہلانے کے قابل ہیں اور نہ وہ ولی کہلانے کے قابل ہیں، کہ وہ اللہ کے حکم کو اگنور کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ٹال رہے ہیں، تو وہ کیسے اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ بہرحال جو نماز ہے وہ لازم ہے، یہ شریعت والوں پر بھی ہے اور طریقت والوں پر بھی ہے۔ یہاں پر ایک چیز واضح کرتا چلوں
کہ ہمارے یہاں ایک نظریہ بن چکا ہے کہ شریعت علیحدہ ہے اور طریقت علیحدہ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، شریعت اور طریقت ایک ہی ہیں. اگر اس کو یوں سمجھا جائے کہ ایک درخت ہے اور درخت پہ آپ کو پتا ہے مختلف شاخیں ہوتی ہیں. اسی طرح اگر اسلام کو ایک درخت مان لیا جائے تو شریعت اس کی ایک شاخ ہے، طریقت اس کی ایک شاخ ہے، حقیقت اس کی ایک ہے اور معرفت اس کی ایک شاخ ہے. یعنی یہ مختلف شاخیں ہیں، یہ مختلف اس کے جو ہیں ٹہنیاں ہیں. یہ اسلام کا ایک ہی پودا ہے، ایک ہی درخت ہے، اس سے یہ جلنے والی مختلف ٹہنیاں ہیں، مختلف شاخیں ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریعت کو ہم علیحدہ کر دیں، طریقت کو علیحدہ کر دیں. نہیں، بلکہ شریعت پہلے ہے. اس سے اس کو اور میں آسان کروں تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شریعت قالب ہے اور طریقت قلب ہے. ٹھیک ہے، کہ شریعت کے ذریعے ہم نے اپنا ظاہر سیدھا کرنا ہے اور طریقت کے ذریعے ہم نے اپنا باطن سیدھا کرنا ہے. تو یہ شریعت اور طریقت دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ایک ہی منزل کے رستے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شریعت کا علیحدہ رستہ ہے، طریقت کا علیحدہ رستہ ہے. جو شریعت پر عمل کرے گا وہ طریقت پر آٹومیٹیکلی عمل کرے گا، اور جو طریقت پر عمل کرے گا اور شریعت کو چھوڑ دے گا تو یاد رکھیے گا وہ کبھی بھی سیدھے راہ پر نہیں آ سکتا، کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا. کیوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں. بہرحال نماز جو ہے وہ طریقت میں بھی ہے اور شریعت میں بھی ہے کہ اس کو نماز کو پڑھنا ہے. لیکن صبر جو ہے نا، صبر مشکلات پر، دشواریوں پر، نفسانی خواہشات پر، ٹھیک ہے، ہماری شہوات پر صبر جو ہے، صبر ایک ایسی چیز ہے کہ صبر ہمیں بہت سے امور میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور صبر ہی ہمیں درجہ بدرجہ منازل کو آگے لے کر جاتا ہے. آپ دیکھ لیں انبیاء کرام کو کتنا ستایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا. اولیاء کرام کو کتنی کتنی تکلیفیں دی گئیں، ان کے ساتھ کتنی کتنی بدسلوکیاں کی گئیں، اور آج بھی لوگ کرتے ہیں. صبر ایک ایسا زیور ہے کہ جب انسان اس کو پہن لیتا ہے تو اس زیور کے پہننے کے بعد انسان نکھر کر سامنے آتا ہے. صبر کریں، صبر کریں، صبر. وہ کیا کہتے ہیں، میاں جی کا کلام ہے نا، میاں محمد بخش صاحب کا، کہ چپ رہ سے تا موتی ملسا، صبر کرے تا ہیرے، پاگ لوانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے. ٹھیک ہے، کہ چپ رہ سے تا موتی ملسن، کہ چپ اگر رہو گے تو موتی ملیں گے، صبر کریں تا ہیرے، اور اگر صبر کرو گے تو پھر ہیرے ملیں گے، اور اگر واویلا کرو گے، شور مچاؤ گے، تو پھر نہ موتی ملیں گے نہ ہیرے ملیں گے. اس لیے صبر کرنا چاہیے. اگر کسی نے کوئی بات کر دی تو اس پر یہ نہیں کہ فوراً اس کو جواب دینا چاہیے، بلکہ ٹھہر جائیں، وقت آنے پر اس کو جواب ضرور مل جائے گا. آپ فوراً جواب دیں گے تو آپ اپنے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز کر کے اس کو آنسر تو دے دیں گے، لیکن کیا ہوگا کہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے اولیاء کرام ہمیشہ دو چیزوں پر انہوں نے فوکس کیا ہے، ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے. اور ویسے بھی وہ جب پریشان ہوتے تھے نا اولیاء کرام، تو وہ اللہ کی یاد میں اور زیادہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے. اگر اولیاء کرام کسی بھی وجہ سے دل برداشتہ ہو گئے، اولیاء کرام کو کسی کی وجہ سے بھی رنج و غم محسوس ہوا، تو اب وہ کیا کرتے تھے، نماز میں اور دل لگا لیا کرتے تھے. پہلے جہاں مثال کے طور پر 2 گھنٹے نماز پڑھنی ہو، وہاں پھر وہ 4 گھنٹے نماز پڑھتے تھے. تو یہ اولیاء کرام کا ایک طریقہ کار رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب یاد کرو نعمتی اللتی انعمت علیکم، وہ میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمہیں تمام زمانے پر بڑائی دی، بزرگی دی. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ
اس آیت میں بظاہر تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن در پردہ سارے مومنین جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور بلکہ ارواح مومنین کا یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اس نعمت کو یاد کرو کہ جو فیضان نبوت حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس قابل بنایا، یعنی فیضان نبوت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس قابل بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ نور نبوت دیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تمہیں ملا، اور پھر قابل بنا کر ہی نہ چھوڑا، بلکہ نبوت کی ظاہری اور باطنی جو انوار و تجلیات تھیں اس کا بھی تمہیں متحمل بنایا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضور ابھی تشریف نہیں لائے تھے، لیکن چرچا سارے زمانے میں پہلے سے ہی تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی وزیر آتا ہے تو یا کوئی بھی سرکاری بندہ آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس علاقے میں اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ فلاں دن حضرت تشریف لا رہے ہیں، بلا تمثیل اسی یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے حضور کے چرچے کر دیے گئے تھے۔ ہر نبی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضور جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، تو اللہ اسی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پہ، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اشارہ ہو رہا ہے کہ پہلے تو ہمیں اس قابل بنایا کہ وہ فیضان نبوت ہمیں مل سکے، دوسرا قابل بنا کر یہ چھوڑا نہیں بلکہ انوار و تجلیات کا ہمیں متحمل بھی بنایا کہ ہمیں وہ انوار و تجلیات حضور کی یاد کے بعد ہمیں وہ حاصل ہو سکیں۔ اور پھر صوفیہ فرماتے ہیں کہ انوار و تجلیات کا تمہیں متحمل بنایا، جس وجہ سے تمہارے جو قالب ہیں وہ شریعت کے رستے پر اور قلب طریقت کے رستے پر ہمیں وہ رستے کو عبور کر سکیں، لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ نبی کریم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ ہمارے خاتمے کا اصل منبع اور مرکز رہے گا، کہ ہمارا خاتمہ اگر ایمان پر ہم چاہتے ہیں تو حضور کی یاد کو اپنا محور اور مرکز بنا لیں۔ اور اس کی صوفیہ نے ایک اور بھی تفسیر کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ تمام بزرگوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اسرائیلی اس لیے عالمین پر افضل ہوئے کہ انہیں نسبی طور پر اولیاء اور انبیاء اور اولیاء سے تعلق تھا۔ جن اسرائیلیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری، رشتہ غلامی یا رشتہ جو بھی تعلق تھا اس کو جوڑا تو ان کا چرچا ہوا، جنہوں نے اس کو توڑا انہیں کسی قسم کا کوئی بینیفٹ نہیں ملا، کوئی ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملی، کوئی ان کو کسی بھی طرح سے فائدہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ حضور سے رشتہ توڑنے کے بعد وہ دنیا کی بدترین مخلوق ہو گئی۔ اس لیے جو ہے وہ عظمت اور بلندی کا معیار جو ہے وہ حضور کی غلامی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ بنی اسرائیل میں کیا کوئی ولی نہیں گزرا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ سب کے سب حضور کے غلام گزرے، آصف بن برقیہ، حضرت مریم، اصحاب کہف، یہ بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں بنی اسرائیل میں، لیکن اگر انہوں نے حضور سے رشتہ جوڑا تھا تو انہیں غلامی ملی تھی، اگر یہ حضور کی مخالفت کرتے، مسلمان نہ ہوتے تو انہیں کبھی بھی درجہ ولایت حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 میں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات بخشی، یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تم پر بڑا عذاب کرتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم،
اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء، یہ بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی بلا تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ عظیم یعنی تمہارے رب کی طرف سے بڑی یہ ایک بڑی عظیم جو تھی ایک بلا تھی، اور تمہارے رب نے اس کو ختم کر دیا، اس لیے رب کا عظیم احسان ہے. یہ ترجمہ یہاں پر نہیں ہے کہ یہ تمہارے رب نے ختم کر دیا عظیم احسان ہے، لیکن یہاں پر صرف اتنا ہے کہ تمہارے عظیم رب نے اس بلا کو جو ہے فی ذالکم بلاء، کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام تھا. ٹھیک ہے، کہ اس کو جو ختم کیا تھا، جو تمہاری طرف اس کا بڑا وہ تھا، انعام تھا. ترجمہ اس کا مفہومی کیا بنتا ہے کہ اور یاد کرو ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی، کہ تم پر بڑے عذاب کرتے تھے، تمہاری بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی. اچھا، اس کے بارے میں صوفیہ کرام کیا لکھتے ہیں؟ صوفیہ کرام اس کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ، جو ہمارا نفس ہے، جو برائیوں کی طرف ہمیں رغبت دلاتا ہے، نفس امارہ فرعون ہے، اور نفس امارہ کے تعلق جتنی بھی چیزوں سے ہے وہ ساری آل فرعون ہیں. روح انسانی ہماری جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کی عمدہ صفات بنی اسرائیل کے بچے ہیں، اور بعض قلبی صفات جو ہیں وہ اس کی لڑکیاں ہیں. اب یہ چیزیں ذرا ساری ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ صوفیہ نے کس طرح کس چیز کو تعبیر کیا کہ نفس ہمارا فرعون ہے. اس کی جو عیوب ہیں، جو اس کے نقائص ہیں، جو عیوب و نقص ہیں، جو عیب و نقص ہیں، وہ آل فرعون ہیں. روح انسانی بنی اسرائیل ہے، اور اس کی عمدہ صفات بنی اسرائیل کے بچے ہیں، اور بعض قلبی صفات جو ہیں وہ اس کی لڑکیاں ہیں. یہ تمام وہ تعریف کرنے کے بعد، یہ تمام مشابہت دینے کے بعد لکھتے ہیں صوفیہ کہ نفس امارہ اور اس کے عیوب، اس کی جو عیب ہیں، وہ اچھی صفات کو ذبح کر کے دور کرتے ہیں، اچھی صفات کو وہ ختم کر دیتے ہیں نفس امارہ. اور اس کے جو عیب ہیں، ہمارے اندر کسی سے بات کرنے کا طریقہ تھا تو یہ ہمیں بات کرنے کا سلیقہ ختم کروا دے گا، ہم بدتمیز ہو جائیں گے. نماز پڑھنا اچھی صفت ہے، نفس ہمارا نماز سے دور کر دے گا. لوگوں کی مدد کرنا اچھی صفت ہے، نفس ہمارا ہمیں اس سے دور کر دے گا. ٹھیک ہے، وہ کہے گا بھائی نہ مدد کرو لوگوں کی، کیوں مدد کرتے ہو، تمہارا پیسہ ہے، اتنی محنت سے کماتے ہو. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ پیسہ ہم اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، ایک دیں گے، 1 روپیہ دیں گے تو 70 روپے ملیں گے، یعنی ایک دیں گے نا تو 70 گنا ملے گا. ہمیں 1 گنا ہم نے دیا، 70 گنا ہمیں زیادہ ملے گا. قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. ایک دو گے، ٹھیک ہے، تو 70 تمہیں اس کا ریوارڈ ملے گا. ہم نہیں دیتے. ہمیں یہی ہوتا ہے کہ بڑی محنت سے کماتے ہیں جی، ہم لوگوں کے بانٹنے کے لیے رکھا ہے. ارے یہ تو دنیا کا تم سودا کر رہے ہو، آخرت کا سودا کرو. ایک دو گے 70 ملے گا. ٹھیک ہے، حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک گناہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا تمہیں زیادہ دے گا. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بارہا میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ کی خوشنودی ہر اس کام میں ہے کہ جو انسان کو اس کا فرما بردار بنائے. ہم انسان کے اللہ تعالیٰ کے ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ نہیں. اللہ کا فرما بردار جو کام ہمیں بنائے گا وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. اس لیے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر اس کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، مسجد میں دے رہے ہیں، مدرسے میں دے رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، کسی بچے کی شادی کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کی آپ امداد کر رہے ہیں، تو یہ سب کے سب اللہ کے راہ میں. اس کے علاوہ یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام ہیں. آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، یہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا کہلائے گا. ٹھیک ہے،
اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی ہیں، لیکن یہ جو نفس ہمارا ہے نا، یہ ہمیں ان کاموں سے روکتا ہے، اور اس کے معاون ہوتے ہیں اس کے لڑکے، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کے عیب ہیں، آل فرعون جو ہیں، آل فرعون اس کے کیا ہیں، اس کے وہ عیب ہیں۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ قلبی صفات کو باقی رکھ کر ان سے اپنی خدمت لینا، قلبی صفات کو باقی رکھ کر ان سے اپنی خدمت لینا، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ صبر سے اور نماز سے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس فرعون نفس سے نجات بغیر رحمت الہی ممکن نہیں ہے، اس میں انسان کا جو ہے وہ سخت امتحان ہوتا ہے۔ جس کو رب ہدایت دیتا ہے، اس کے نفس اور نفسانی جو اس کے عیب ہیں، وہ پھر کیا ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے قہر کے دریا میں وہ فنا کر کے روح اور قلب کو اس سے نجات دیتا ہے۔ اور یہ ممکن ہے ایک ایسے ہادی کے ذریعے، ایک ایسے راہبر کے ذریعے کہ جس کی نظر سے ہم اپنے تمام تر عجوب اور نقائص کو ختم کر دیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ ہے کہ جب یہ معاملات، یہ عجوب اور نقائص ختم ہوں گے نگاہ ولی سے۔ اس کا آگے ترجمہ آ رہا ہے کہ اس وجہ سے کیا ہوا، پھر آگے وہ اس پہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں بچا لیا، فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس کے بارے میں صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا گویا ایک بحر ہے، بحر کہتے ہیں اوشن کو، اور دنیاوی لذتیں جو ہیں وہ اس کا پانی ہیں۔ قلب مومن، ایک مومن کا دل جو ہے وہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور صفات، جو ہمارے اندر صفات ہیں نا، کلی صفات ہیں، وہ دراصل ہمارے لیے نفس امارہ ہیں۔ ایک منٹ جی، ایک منٹ پلیز۔ اچھا، تو یہ صفات جو ہیں، یہ چونکہ بنی اسرائیل کے ساتھ ان کو تعبیر کر دیا جائے تو وہ پھر نفس امارہ ہو جائے گا۔ اچھا، اور اس کے جو عیب ہیں، اس کی جو صفات ہیں، اس کے جو عیوب ہیں، وہ قبطی قوم سے تعبیر کیے گئے، صوفیہ نے تعبیر کیا۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام تر جو دنیا ہے، یہ ایک بحر کی طرح ہے، اور اس بحر میں ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر خواہش، ہر لذت، اس کا سامنا ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا لیں گے کہ اس کو پھاڑنا ہے اور آگے نکلنا ہے، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کو پھاڑیں گے کیسے؟ لا الہ الا اللہ کی ضرب سے، اللہ کی ضرب سے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ضربیں ہم لگائیں گے تو ہم اپنے آپ کو، اس دریا کو، اس دنیا کے دریا کو پھاڑ کر آگے نکل سکتے ہیں، ادروائز ہم اس دنیا کے دریا میں ہی غرق ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی سلسلے میں آپ جاتے ہیں تو وہ جانے کے بعد آپ کو تین طرح کے وظائف دیتے ہیں۔ پہلا وظیفہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیجیے جی، یا آپ اللہ کا ورد کیجیے، یا آپ اللہ کا ورد کیجیے۔
کسی بھی سلسلے کے آغاز میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہ یہ 3 طرح کے آپ کو وظیفے دیتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر سے وہ جو دنیا کی محبت ہے وہ کم ہو سکے۔ جب ہم اللہ 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 کے ضربے لگاتے ہیں نا، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی چیز پر بار بار اس کو مارا جائے تو وہ ٹوٹتی ہیں۔ اللہ کی ضربوں سے ہمارے دل کی جو لذتیں ہیں، دل کی جو خواہشات ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں پھر آگے بڑھتا ہے، وہ جب آگے بڑھتا ہے تو دنیا کی وہ باہر کو وہ چیرتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رب کی انوار و تجلیات حاصل کرنے کے لیے پہلے اپنے قالب کو سیدھا کرنا ہے، پھر قلب کو سیدھا کرنا ہے، اور یہ سیدھا ہونے کے بعد اس دنیا کے باہر کو ہم نے پھاڑ کر سپلٹ کر کے ہم نے آگے نکل جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنکم، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی، من بعد ذالک، اس کے بعد کہ لعلکم تشکرون، تم ہمارا احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، کتاب عطا کی، اور فرقان، اور فرق کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت پا سکو۔ اس آیہ کریمہ کے بارے میں صوفیہ نے یہ فرمایا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام 40 رات تک وہیں رہے تھے، تو اب یہاں سے چلوں کا اور اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں تارک دنیا ہونا پڑے گا، اور یہ کوئی ہمیشگی کے لیے نہیں ہے، لیکن وقتی طور پہ ہم تارک دنیا ہو جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں اور اللہ کی یاد میں غرق ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام 40 روز تک کوہ طور پہاڑ پر رہے، صرف اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے حکم کی وجہ سے 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے۔ اب وہاں پر رہنے کے بعد انہیں ایک انعام ملا، اور وہ انعام تھا کتاب۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم چلے یا ہم اس طرح وظائف کریں گے، اللہ کی یاد کریں گے دنیا کو ترک کر کے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھی انعام و اکرام ملے گا۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیے گا، شریعت کا اصول یہ ہے کہ رہبانیت، ٹھیک ہے، تارک دنیا ہونا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تارک دنیا ہونا یہ جائز نہیں ہے، ہمارے لیے دنیا میں رہ کر ہی تمام تر معاملات کو حل کرنا یہی ہمارا اسلوب ہے۔ لیکن یہ جو کابرین اولیاء جو تھے، یہ بڑے بڑے اولیاء کرام جو تھے، یہ جنگلوں میں نکل گئے، پہاڑوں میں نکل گئے، تو یہ کچھ وقت کے لیے گئے تھے، یاد رکھیے گا، یہ ہمیشگی کے لیے نہیں گئے تھے۔ اسلام نے ہمیشگی کے لیے رہبانیت سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، کچھ دنوں کے لیے آپ اگر تارک دنیا ہوتے ہیں، دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، یہ تو سنت انبیاء ہے اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور بھی غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے 1-2 دن کے لیے، اور وہاں اللہ کی یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ ہاں، جو اسلام نے منع کیا ہے جس چیز سے، وہ ہے ہمیشگی کے لیے، کہ ہمیشہ کے لیے ہم رہبانیت اختیار کر لیں، ہمیشہ کے لیے ہم جو ہے وہ دنیا کو ترک کر دیں، وہ منع ہے۔ جیسے کہ یہ سنیاسی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے کہ ہندوؤں کے بابے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں، پنڈت تو خیر نہیں، یہ سنیاسی جو ہندوؤں کے بابے ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر جوگی جن کو ہم بولتے ہیں، یہ دنیا کو ترک کر کے جنگلوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، اپنے بھگوانوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ شرن اس طرح اختیار کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن چند دنوں کے لیے اگر دنیا کو ترک کر کے ہم اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو سکون دلانے کی کوشش کریں تو بالکل ایسا ممکن ہے، ایسا کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز ثابت ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ آگے بچڑے کو پوج لیا اور اللہ نے کہا تم لوگ ظالم ہو۔ آج بھی ہم اگر صوفیہ فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات پر عمل کرنا، یہ گویا کہ اس کی عبادت کرنا ہے۔ یہاں بچڑے سے پوجنے سے مراد ان نفسانی خواہشات کی، نفس امارہ کی خواہشات کا پورا کرنا ہے۔
کہ نفس امارہ ہمیں ہر طرح کی خواہشات کا حکم دے گی کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ فلم دیکھ لو، یہ گانا سن لو، یہ یہاں اس کے ساتھ جاتی ہے، اگر پیسے مل رہے ہیں اس کی طرف سے تو لے لو، رشوت مل رہی ہے تو لے لو، جھوٹ بول لو، نفس ہمارا برائیاں دلائے گا۔ جب ہم برائیوں پر عمل کریں گے تو اس کا اٹ مینس کہ ہم لا محالہ طور پر اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ عبادت صوفیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی بات ماننا تعظیم کی نیت سے یہ عبادت ہے۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ہم نفس امارہ کی تعظیم کر کے اس کی بات مان رہے ہیں، لہذا ان لا محالہ طور پر ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، گو کہ شرعی اعتبار سے یہ کلام نہیں ہے اس طرح کا، لیکن یہ طریقت کا کلام ہے، اور طریقت کا کلام بعض اوقات شرعی معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بظاہر وہ ٹکرا رہا نظر آ رہا ہوتا ہے، گو کہ ٹکراتا نہیں ہے یہ، لیکن بظاہر ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، آگے پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا جب ہم نفس کی خواہشات کو چھوڑیں گے، جب ہم اپنے عیوب اور نقائص پر غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ثم عفونا، پھر میں نے تمہیں بخش دیا، تمہیں معاف کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی، چلہ کاٹنے کے بعد ایک مکمل سرٹن ڈیز کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی جو کہ ہدایت والی تھی۔ اللہ تب اب صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو دنیا سے کٹ آف کر دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں انعام و اکرام ملے گا وہ ہماری بھی ہدایت کا ذریعہ ہوگا، اور ہمارے ذریعے وہ جو دیگر مخلوق ہے اس کی بھی ہدایت کا ذریعہ ہوگا، کہ وہ ہمیں سر ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس سر سے ہم نے اپنا سر نہیں دینا، ٹھیک ہے، ہم نے وہ سر لینا ہے، اس سر کو لے کر اس کو سنبھالنا بھی ہے، اس کو ہم نے محفوظ بھی کرنا ہے۔ بڑے بڑے کابرین اولیاء دیکھ لیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے کیسے راز ان کے دلوں میں مدفن تھے، لیکن کبھی انہوں نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ آنکھیں بند کرو تم مدینہ آ جاؤ گے۔ اب ان بزرگوں کا نام میرے ذہن سے نکل گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چشتی سلسلے کے ایک بزرگ تھے کوئی، میرے نام ذہن سے نکل گیا ان کا، تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے فلاں، اے میرے بیٹے، تم میرے روزے پر نہیں آتے؟ تو بزرگ آگے سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنا مال و اسباب نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ بند کرو، 2 قدم چلو گے تمہارے روزے پر آ جاؤ گے۔ اچھا، ان بزرگوں نے ایسا ہی کیا کہ جب بھی پھر میں حضور کی یاد ستاتی تھی نا تو وہ آنکھیں بند کر کے 2 قدم چلتے تھے، جب آنکھیں کھولتے تھے تو حضور کے روزے پر ہوتے تھے۔ ایسے ایسے بڑے اکابرین گزرے ہیں، ایسے ایسے بڑے جید لوگ گزرے ہیں کہ جو اپنے ان کے کرامات ہی اگر ہم غور کریں تو ہم حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسے ایسے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اذ قال موسیٰ، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، قوم ہی اپنے قوم سے، یا قومی، کہ میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، کہ تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ، کہ تم نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی پیروی کر لی، فتوبوا الی بارئکم، تو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اس کی طرف رجوع کرو، فقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو اب قتل کرو، ذالکم خیر لکم، کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے، عند بارئکم، تمہارے خالق کی طرف سے، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، فتاب علیکم، پس توبہ قبول کی اللہ نے، انہ هو التواب الرحیم، تو وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے، رحیم ہے۔ ہر قوم بچڑے کی پجاری ہے، ہر قوم
بچڑے کے پجاری ہیں. جو چیز رب سے غافل کر دے وہی بچڑا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے نفس امارہ کے بارے میں آپ کو ذکر کیا تھا نا، اب وہی چیز صوفیہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو چیز رب سے غافل کر دے وہ بچڑا ہے. اب وہ دولت ہے، وہ اولاد ہے، وہ بیویاں ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ نفسانی خواہشات ہیں، وہ ہماری شہوتیں ہیں، وہ ہمارا کچھ بھی ہے. جو چیز ہمیں رب کی یاد سے غافل کر دے وہ بچڑا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو وہ چیز اچھی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چیز رب سے ہمیں رب کی یاد سے غافل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت مثال ایک دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی شخص تھا نا، بادشاہ کو کہیں جا رہا تھا. بادشاہ نے کوئی تکلیف پریشانی آئی تو بادشاہ نے اس کو، کیونکہ اس کا گھر ہی نزدیک تھا، تو اس نے بادشاہ کی مدد کی، کچھ ہیلپ کی. اب بادشاہ نے اسے کہا کہ بھائی اتنے دن کے لیے تو میں یہاں نہیں ہوں گا، اتنے دن کے بعد ایسا کرنا محل میں آنا، اور محل میں آنے کے بعد تمہیں کچھ انعام اکرام دیا جائے گا. پہلے وہ شخص انکار کرتا رہا، لیکن جب بادشاہ کا جب اصرار ہوا تو اب اس نے اقرار کر لیا. کچھ وقت گزرا تو اس کے گھر کے حالات جو تھے وہ خراب ہو گئے. اب مرتا، وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا، بادشاہ کے پاس چلا گیا. بادشاہ کے پاس جب گیا نا تو بادشاہ سلامت سے کہتا ہے کہ جی آپ فلاں دن میرے گھر آئے تھے، آپ کو یہ مصیبت تھی، تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے محل میں آنا، تمہیں انعام و اکرام دیا جائے گا. بادشاہ نے کہا ہاں ہاں مجھے یاد ہے. تو ایسا کرو کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو شاہی خزانے میں چھوڑو. شاہی خزانے میں اس کے پاس ایک دن ہوگا، یعنی ایک دن ہے اس کے پاس، اس دن میں جتنا خزانہ لوٹ سکتا ہے نا اسے دے دو، کیونکہ مشکل وقت میں اس نے میری مدد کی تھی. اب بادشاہ سلامت نے اس کو خزانے کی طرف بھیج دیا، جو کہ رائل ٹریگر تھا اس کی طرف بادشاہ نے بھیج دیا. جب وہ اس کمرے خاص میں گیا نا تو دیکھتا ہے ہر طرف سونا، چاندی، ہیرے، موتی اور دیگر جواہرات جو تھے وہ رکھے ہوئے ہیں. بڑا خوش بھی ہوا اور بڑا حیران بھی ہوا. اب اس کے نفس نے اس کو ابھارا، اب اس کے نفس نے اس کو جو ہے وہ ہدایات دینا شروع کر دی. نفس کہتا ہے ایسا کرو، ابھی تو تمہارے پاس پورا دن پڑا ہوا ہے، تھکے ہوئے ہو، اتنا سفر کر کے آئے ہو، تھوڑی دیر آرام کر لو، تھوڑی دیر کے بعد اٹھنا اور پھر اس کو بھرنا شروع کر دینا. اب اس نے وہاں پر جگہ بنا کر وہاں پر سو گیا. اتنی دیر میں دروازہ کھٹکا. دروازہ جیسے ہی کھلا تو دو محافظ آئے اور اس کو جگایا اور کہا چلو بھائی کاکا ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. اور بڑھا کے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ کیا ٹائم کیا ہوا. میں نے کہا جی اتنا ٹائم ہو گیا. کہتے ہیں ابھی تو میں نے کچھ یہاں سے لیا ہی کوئی نہیں، میں تو آیا تھا تو یہاں پر آرام کرنا شروع ہو گیا کہ شاید جو ہے وہ کچھ مجھے تھکاوٹ تھی بہت، تو میں تھکاوٹ کا وہ اتار رہا تھا. میں نے کہا بھائی تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، جو تمہیں بادشاہ نے ٹائم دیا تھا وہ ختم ہو گیا، اور ہمیں بادشاہ نے ہی کہا ہے کہ اب اس کو واپس لے کر آؤ. کہتا ہے مجھے ایک دفعہ تو کچھ ایک مجھے وہ پینی ہی اٹھانے دو، ایک سکہ ہی اٹھانے دو مجھے. انہوں نے کہا بھائی نہیں اب نہیں، اب ٹائم ختم ہو گیا، پورا دن تمہیں دیا تھا، پورے دن میں تم سوتے رہے، تم غفلت میں رہے، تم نے اپنے آپ کو جو نوازنا تھا تم خود کو نہ نواز سکے، تمہیں بادشاہ نے تو نوازنے کا کہا تھا اور تم اپنے آپ کو نہ نواز سکے، لہذا اٹھو اور واپس چلو. امام غزالی یہ مثال دینے کے بعد لکھتے ہیں، اور وہ پھر اس شخص کو وہ روتا پیٹتا ہوا وہاں سے وہ باہر نکال دیا گیا. امام غزالی یہ مثال لکھنے کے بعد لکھتے ہیں انسان کی مثال بھی ایسی ہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا کہ میری عبادت کرو، لیکن وہ یہاں آ کر غفلت کا شکار ہو گیا.
اس کے نفس نے اس کو کہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لو، نماز پڑھ لینا، ابھی بہت ٹائم ہے، اللہ کی یاد کر لینا، ابھی بہت ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نفس نے اس کو اچھائیوں کی طرف سے روک دیا اور اس کو غفلت کی نیند سلا دیا۔ اب جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا، تو اس کو پتہ چلتا ہے ہاں بھی اب تو میری موت آنے والی ہے، تو وہ پھر کہتا ہے بھائی مجھے 5 منٹ دے دو، مجھے 10 منٹ دے دو، مجھے 1 گھنٹہ دے دو، میں ابھی نماز پڑھ لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں نیک اعمال کر لوں۔ تو سب ختم ہو جاتا ہے، تو فرشتہ پھر اس کو یہی کہتا ہے کہ نہیں بھائی، اب واپس چلو، اب تمہاری جان لینے کا وقت آ گیا ہے اور تم جہنم کے حقدار ٹھہرے ہو، تم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا دنیا میں رہ کر، تم نے خزانے سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، لہذا تم اب مایوسی، پریشانی، مصیبت اور جہنم کے حقدار ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ شیخ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 10 کیجیے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے کہ ہم غفلت میں اپنے آپ کو گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو رہے ہیں، اور یہ سب کا سب وہ بچ رہا ہے، ہم اسی کی عبادت میں مستغرق ہیں۔ اپنے آپ کو نکالیے یہاں سے، اپنے آپ کو دور کیجیے اس غفلت سے، اس بچڑے کے پجاری مت بنیے، صرف اللہ کی پوجا کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 57 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ 57 بلکہ نہیں 56 میں، سوری 56 میں اللہ تعالیٰ 55 اور 56 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کل تم یا موسیٰ، اور جب ہم نے موسیٰ سے کہا کہ لن نؤمنا، کہ ہرگز نہ یقین کرو گے، ہرگز نہ ایمان لاؤ گے، لکا، یہاں تک کہ حتی نر اللہ، یہاں تک کہ تم اعلانیہ دیکھ نہ لو، جہرتاً اعلانیہ دیکھ نہ رو اللہ کو، فاخذتکم الصاعقۃ، اور تمہیں کڑک نے لے لیا، یعنی کڑک تار کڑکر نے تمہیں پکڑ لیا، انتم تنظرون، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم، پھر زندہ کیا ہم نے تم کو، من بعد، اس کے بعد، موتکم، مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو، یعنی تم شکر کرو۔ اس کے بارے میں صوفیہ کرام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں صوفیہ کہ غیروں کا یار، ٹھیک ہے، غیروں کا یار کے دروازے پر آ کر دیدار کے لیے شور مچانا اس دربار کی بے ادبی ہے کہ جس دربار میں ہم جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس دربار سے دوری اور شکاوت کا یہ ذریعہ ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ قصور ان اسرائیلیوں سے ہوا تھا جس کی سزا میں انہیں موت دے دی گئی، مگر چونکہ یہ اس دروازے تک خود نہیں گئے تھے بلکہ یار کے بلائے ہوئے گئے تھے، اور اس کے مقبول بارگاہ کے ذریعے سے اور اس کے بلاوے پر لے جانے والوں کو اپنے لانے کا، اگر وہ یعنی بلانے والے نے ان کو جب بلایا تو یہ اس کے بلانے کا لحاظ رکھتے، پاس رکھتے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا کہ انہیں بھی کوئی مقام اور منصب مل جاتا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی، یہ ہیں تو بے ادب مگر میرے لائے ہوئے ہیں، اس لیے ان پر رحمت کی بارش اور بعد موت ان کی زندگی بھی اچھی کر دے، بھلی کر دے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث پاک میں کہا ہے نا، حدیث کو سنیے پھر آگے اس کا مفہوم میں سمجھاتا ہوں کہ صوفیہ کی یہاں پر کیا مراد ہے۔ ایک حدیث ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غیرت والے کسی کو بلا کر گھر سے خالی نہیں بھیجتے، حدیث ہے کہ غیرت والے کسی کو گھر بلا کر خالی نہیں بھیجتے۔ تو یہاں پر چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ ایک واقعہ ہے نا کہ وہ
قوم مالکہ سے ان کو لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا، سارے معاملات ہو گئے، کوئی ممالکہ بھی ختم ہو گئی، تب اللہ نے حکم دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل والو جاؤ بیت المقدس میں، لیکن وہاں سے سر کو جھکاتے ہوئے حتۃ نغفر لکم کے الفاظ کہتے ہوئے وہاں سے گزرو کہ اللہ ہم نے بڑی اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہمیں معاف کر دے۔ لیکن جب وہ وہاں داخل ہوئے نا بیت المقدس میں، تو ایک تو وہ جیسے کہ فراک واک ہوتی ہے، ڈڈو کی طرح، مینڈک کی طرح چلنا، ویسے وہ جمپ لگاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اللہ نے کہا تھا جھک کے داخل ہونا، لیکن وہ جو کہ مذاق مسکری کے موڈ میں تھے، وہ موکر جھکے ہوئے تھے، تو انہوں نے فراک جمپ لگاتے ہوئے انہوں نے وہ کراس کیا۔ اور دوسرا وہ یہ ساتھ ساتھ حتۃ نغفر لکم کے الفاظ نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے حنتاتن، حنتاتن، یعنی اللہ ہمیں حنتا کہتے ہیں گندم کو، عربی میں گندم کو حنتا کہتے ہیں، تو وہ حنتۃ نغفر لہم کے نغفر لکم کے الفاظ کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئے کہ اللہ ہمیں کھانے کو کچھ دے، اللہ ہمیں کھانے کو کچھ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ جو تھی وہ بات بڑی ناگوار گزری، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال یہ کہا کہ اے اللہ یہ یار کے بلائے ہوئے ہیں، یہ میرے بلائے ہوئے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ خود جا کر اگر ہم یار کے دروازے پر اس طرح کی حرکت کریں تو یہ بے ادبی ہے، لیکن یار کے بلانے پر اگر ہم اس کے پاس جائیں اور مطالبہ دیدار کریں تو یہ پھر بے ادبی نہیں ہوتا، یہ جو ہے وہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اب ان لوگوں نے ادب نہیں کیا، بے ادبی کی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اگنور کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ میرے بلائے ہوئے ہیں، لہذا تو انہیں معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو بھی صرف اپنے یار کی، اپنے محبوب کی وجہ سے معاف کر دیا تھا۔ تو اور صوفیہ فرماتے ہیں جب بنی اسرائیل معاف ہو سکتے ہیں تو ہم جس کی امت ہیں، ہم جس کے ماننے والے ہیں، کیا ہم اس کی بات کو مان کر معاف نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم سے عذاب دور نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے جو آقا ہیں، آقا و مولا ہیں، ان سے نسبت کو قائم رکھو، اور ان سے نسبت کو قائم رکھنے کے بہترین ذریعہ پیر کامل ہے کہ جب پیر کامل سے تعلق استوار کرو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے تعلقات جو ہیں وہ اور مضبوط ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہی ولی جو ہیں یہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ سائبان کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کلو من طیباتی، کھاؤ جو تمہاری، کلو کھاؤ من طیباتی، یہ ستری چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وما ظلموا اور نہ ظلم کرو، ولیکن کانوا انفسہم، سوری نہ ظلم کیا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر یظلمون، اور وہ اپنے وہ ظالم تھے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پر صاحبان کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں، اور انہوں نے کچھ نہ بگاڑا، ہاں اپنی جانوں کو وہ بگاڑتے رہے۔ صوفیہ کرام اس آیہ کریمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، بلکہ دو تفسیریں کی ہیں صوفیہ نے اس آیہ کریمہ کی۔ فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو، بنی اسرائیل والوں کو، غربت کے کوڑے سے اٹھا کر ان کو محل کا عظیم کھانا دیا، ٹھیک ہے، ان کو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا کھانا دیا جو بغیر ان کی محنت کے، بغیر ان کے ہاتھ الائے ان کو ملتا تھا، اب وہ اس سے بھی ناشکرے ہو گئے۔ انہوں نے اس چیز سے بھی، اس اللہ کے انعام و اکرام کو ٹھکرا دیا، اور انہوں نے کیا ہوا کہ طرح طرح کی سبزیاں اور طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کی چیزیں مانگنا شروع کر دیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا احسان اور اکرام کرے تو جتنا وہ کرے اتنا لے لو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا کہ کہیں
ایسا نہ ہو کہ تم اپنا جو سیدھا راستہ ہے وہ بھول جاؤ۔ تو آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں ایک مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہم پر خصوصی کرم ہوتا ہے، تو ہم اس کرم کو بھول کر ہم جو پرانے گلے شکوے ہیں وہ ذہن میں لانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی جانب ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ میرا یہ کام بھی نہیں ہوا، میں نے اس کے لیے کتنی دعائیں کی تھیں، یہ بھی نہیں ہوا، میں نے اس کے لیے کتنی دعائیں کی تھیں۔ یہ ساتھ ہم نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور کتنے کام جو ہیں وہ بنا دیے ہیں، بگڑے کام بنے ہیں، لیکن ہمارا اس طرف ذہن نہیں ہوتا۔ ہم بس اسی سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا یہ کام نہیں کیا۔ حرص، لالچ، طمع، یہ وہ برائیاں ہیں کہ جو برائیاں ہمیں شکوہ اور شکایت پر ابھارتی ہیں۔ منو سلوہ اترا، اللہ کا خصوصی کرم تھا۔ منو سلوہ، صوفیہ فرماتے ہیں یہ منو سلوہ انسان کا تقوی ہے، کہ انسان کا تقوی اس کے عمل کی وجہ سے اس کو ملتا ہے۔ اگر آج بھی ہم منو سلوہ لینا چاہتے ہیں، صوفیہ پتہ ہے منو سلوہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں منو سلوہ جو کہ آسمان سے اترا تھا، اس کا حقیقی جو معنی ہے وہ کھانے کی غذائیں ہیں، لیکن یہ غذائیں انسان کو اس کے باطن کو پاک کرنے کے لیے آئی تھیں۔ آج بھی اگر ہم اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو ڈال لیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نفی اسبات ان کا ہم ورد کرتے رہیں، تو کیا ہوگا؟ آج بھی ہمیں منو سلوہ ہمارے دلوں پر اترے گا۔ آج بھی ہمارے دین باطن جو ہے منو سلوہ کے اترنے کے بعد پاک ہو جائیں گے، لیکن منو سلوہ اتارنے والی ذات تو ہو کہ کس کے ذریعے منو سلوہ اتر رہا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں منو سلوہ اترے گا تمہارے مرشد کامل کی وجہ سے، کہ اپنے مرشد کے دامن کو پکڑ لو تو پھر تم پر منو سلوہ ضرور اترے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرشد کو چھوڑ کر تم منو سلوہ اتارنا چاہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ صوفیہ کابرین فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے، جس کا کوئی مرشد نہیں ہے، اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جملہ کہ مرشد شیطان ہوتا ہے، یہ جملہ قابل غور ہے، کہ پھر شیطان ہمیں جہاں چاہے گا ہمارا ایمان برباد کر دے گا، ہمارے لیے برائیاں اور مصیبتیں کھڑی کر دے گا۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اگر کامل اور مکمل کرنا چاہتے ہو تو کسی ولی کامل کا دامن تھام لو، تو منو سلوہ پھر تم پر کیسے اترے گا یہ تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے آگے کی جو آیات ہیں اس کا سلسلہ اپنی اگلی کلاس میں تفسیر صوفیانہ کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔